ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کو بھی ایسا ہی اندرونی یقین تھا کہ ایک عظیم تقدیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے۔ ایک قصہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام گئے اور راہب بحیرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے لیے نبوت کی پیشین گوئی کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے کارواں، اور اس دن سے ابو بکر نے یہ یقین کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں۔ ابو بکر نے بہت زیادہ سفر کیا اور اس طرح کے سفر کے دوران انہیں یہودی ربیوں اور عیسائی راہبوں سے یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ ایک نبی کی آمد متوقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر پہلے سے ہی ایک نبی کی آمد کی توقع کر رہے تھے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور پہلے ہاتھ کے علم سے ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے داغ کردار کا علم تھا، تو انہوں نے کہا، اس بات کو یقینی طور پر محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی آمد متوقع تھی، اور اس طرح نئے عقیدے کو قبول کرنے میں ان کی طرف سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ سعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ابو بکر کی پیشین گوئی۔ سعود کی کتاب ہسٹری آف دی خلیفہ میں ایک بیان ہے جو اس نتیجے کی تصدیق کرتا ہے کہ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں پیش گوئی تھی۔ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مشن کا اعلان کرنے سے پہلے ابو بکر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے جو صحیفہ کے ماہر تھے، اور ورقہ نے ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی۔ سعود کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر تھی، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی گواہی دی۔ البیہقی کے مطابق جیسا کہ السعود نے نقل کیا ہے، ابو بکر نے آسانی سے اسلام قبول کیا کیونکہ وہ نبوت کے ثبوتوں کو دیکھنے کے عادی تھے۔ بیاقی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے آزاد کردہ ابا میسرہ کی روایت سے یہ بھی کہا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے پہلے تشریف لے جاتے تو کسی نادیدہ شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آوازوں کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سناتے تھے جو آپ کے قریبی دوست تھے۔ ابو بکر پر اسلام کے اثرات۔ اسلام نے ابو بکر کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ تبدیلی سے پہلے وہ عبد الکعبہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ نام بت پرستی کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور تبدیلی کے بعد حضور نے اپنا نام عبداللہ رکھ دیا۔ نام کی تبدیلی نے ابو بکر کی زندگی کے مقصد میں تبدیلی کی نشاندہی کی۔ اب وہ کعبہ کا خادم نہیں رہا، اس کے بعد اسے اللہ کا بندہ ہونا تھا۔ خاندانی تعلقات میں تبدیلی۔ اسلام نے ابو بکر کے خاندانی تعلقات میں تبدیلی لائی۔ اس کی بیوی قتیلہ نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس نے اسے طلاق دے دی۔ ان کی دوسری بیوی رومان ان کے کہنے پر مسلمان ہو گئے۔ عبد الرحمن کے علاوہ ان کے تمام بچوں نے اسلام قبول کیا، اور ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے علیحدگی اختیار کر گئے۔ ابو بکر کی اسلام کے لیے خدمات۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عقلمند آدمی تھے۔ وہ انتہائی ذہین تھا اور سچائی کو سمجھنے کی حس سے نوازا گیا تھا۔ جب ابو بکر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نئے عقیدے کو قبول کیا جو اس حقیقت کی نشاندہی کرتا تھا کہ اسلام حق ہے، ابو بکر کی تبدیلی نے در حقیقت اسلام کی توسیع کی رفتار قائم کی۔ ابو بکر نے کافی سماجی اثر و رسوخ کی تعریف کی، اور اس نے اس اثر کو اسلام کی ترویج کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا کوئی راز نہیں رکھا۔ در حقیقت اس نے فخر محسوس کیا کہ اسے اسلام سے نوازا گیا ہے۔ در حقیقت وہ رسول خدا کے قاصد بنے۔ اس نے اپنے قریبی دوستوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔
اس نے اسلام کو دوسروں کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ اس کے بہت سے دوستوں نے اسلام کا انتخاب کیا۔ ابو بکر کی تبلیغی کوششیں۔ ابو بکر کے کہنے پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ یہ تھے: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عفصاد بن ابی وقاص، عمر بن مسعود بن ابو عبیدہ الجرہ، عبداللہ بی عبد الاسد، ابو سلمہ، خالد بن سعید، ابو حذیفہ۔ یہ سب کے سب اعلیٰ درجے کے آدمی تھے اور وہ اسلام کا عظیم اثاثہ ثابت ہوئے۔ تبدیلی کے بعد اسلام لانے سے پہلے ابو بکر کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ابو بکر نے ہر روز اپنا زیادہ تر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ اسلام قبول کرنے سے ابو بکر کی زندگی میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئی۔ اسلام قبول کرنے کے وقت ان کی عمر 37 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ اس کے بعد وہ 26 برس زندہ رہے اور ان تمام سالوں میں اسلام اس کے لیے سب کا خاتمہ اور بقا تھا۔ ابو بکر کی تبدیلی کی اہمیت۔ رومن سلطنت کا زوال کے مطابق ابو بکر کی اعتدال اور سچائی نے نئے مذہب کی تصدیق کی اور دعوت کے لیے ایک مثال پیش کی۔ مائر نے مشاہدہ کیا محمد کی زندگی ابو بکر کا فیصلہ درست اور غیر جانبدارانہ تھا، اس کی گفتگو قابل قبول تھی اور اس کا برتاؤ ملنسار تھا اور قریش کی طرف سے بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اور وہ شہر بھر میں مقبول تھے۔ ابو بکر کا ایمان تھا۔ محمد کے اخلاص کی سب سے بڑی ضمانت اپنے کیریئر کے آغاز میں اور درحقیقت ایک بدلے ہوئے معنوں میں ان کی پوری زندگی میں ایسے شخص کو اپنے دعوے کا کٹر ماننا محمد کے لیے ایک اہم ترین قدم تھا۔